نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة يتقدمنا رواه الترمذي. سمرہ ابن جندب قال انها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا. یہ ہمارا نام ہے. یہ آج مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی دوسری فصل ہے کہ مقتدی کیسے کھڑے ہو. سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا. ہمارا نام امر کہتے ہیں حکم دو اور نہیں کہتے ہیں منع کرنے کو. تو ہمیں حضور نے حکم دیا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حکم دیا کہ جب ہم تین ہوں نماز پڑھنے والی کسی جگہ پر کل تین ہی ہیں اپنے ایک آدمی کو آگے بڑھا جائے. ایک امام ہو جائے دو مقتدی ہو جائے. عام نمازوں میں یہی حکم ہے. جمعہ کو چھوڑ دیں. جمعہ میں کم سے کم تین ہونا چاہیے اس لیے کہ جمعہ جامع الجماعات ہے. تمام جماعتوں کو جمع کرنے والا. یہ شرط ہی بتاتی ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں کہ جو جی چاہے کرو. جمعہ ایک خاص نماز ہے. اتنی خاص ہے کہ اگر جمعہ آپ نے پڑھ لیا تو ظہر آپ کو نہیں پڑھنی ہے. بہت زیادہ اس کی تاکید ہے. اب اس کو جو اور نمازوں کی طرح لیا ہے لوگ جو سمجھ میں آئے کریں. لوگ جب علم کا قحط ہو ہی رہا ہے تو جو جی چاہے سو کریں. لیکن اور نمازوں میں یہی ہے کہ جب تین ہوں تو ایک کو ہم آگے بڑھا دینا اور دو پیچھے کھڑے ہونا. اور آج ایسا ہو رہا ہے. تین کہیں ہوتے ہیں تو ایک امام آگے بڑھ جاتا ہے تو تینوں میں جو پڑھا لکھا ہے وہ سینوں سال والا ہے, تقوی و طہارت والا ہے, اس نے قرات بھی جانتا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور دو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہو گئی. دوسری فصل کی اب دوسری حدیث سن لیجیے. یہ تھوڑا ڈیٹیل رکھتی ہے اپنے اندر. یہ ہے عمار ابن یاسر سے. وعن عمار وعن عمار انه اما الناس بالمدائن. عمار ابن یاسر سے ہے کہ مدائن میں, شہر مدائن ایران میں, یہ جو ہے وہ امامت کرتے تھے. کیا امامت انہوں نے اما الناس لوگوں کی امامت کیا انہوں نے. بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عمار. سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے تھے. اور انہی کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ بیا یا عمار تقلق الفیۃ الباقیہ. افسوس عمار تجھے باقی فرقہ جو ہے وہ قتل کرے گا. تو یہی حضرت عمار مدائن میں لوگوں کی انہوں نے امامت کی. امن الناس لوگوں کی امامت کی. وقام علی دکان یصلی اور کھڑے ہوئے اونچی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے ہاں امام اور مقتدی کی جگہ بالکل برابر ہوتی ہے. یہاں امام کھڑا ہو تو پیچھے مقتدی کھڑا ہو تو برابر ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں جو ہے سترے کے برابر اونچی جگہ ہو وہاں امام ہو تو کوئی حرج نہیں. بہت زیادہ اونچی جگہ نہ ہو یہاں امام کھڑا ہو. لیکن اگر بہت اونچی کچھ جگہ ہے اور اس کے ساتھ امام کے پیچھے کچھ مقتدی بھی اس اونچی جگہ پکڑیں تو بھی کوئی حرج نہیں. مقتدی کا وہاں ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ امام بالکل آسمان پر ہو مقتدی زمین پر ہو. ایسا نہیں بابا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کھڑے ہوئے ذرا سا اونچی جگہ پر, کچھ زیادہ ہی اونچی تھی وہ حضرت عمار کھڑے ہوئے امامت کے لیے. والناس اسفل منهم اور لوگ ان سے بہت نیچے کھڑے ہوئے. فتقدم حذیفہ تو حذیفہ ابن امام آگے بڑھے. یہ فتنوں کے سب سے زیادہ واقف تھے حذیفہ ابن امام. جو بعد میں امت کو فتنے پیش آنے والے ہیں سب سے بڑے ماہر ہی تھے جو آگے بڑھے. حذیفہ ابن امام یاد رہے آپ کو تو زیادہ اچھا ہے. اور نہیں تو پھر تو یاد کرنے والے آئیے. اب پوری دنیا اس کو سن رہی ہے. سمجھ
تو وہ آگے بڑھے حذیفہ ابن یمان، فاخذ علی یدیہ، تو انہوں نے عمار کے دونوں ہاتھ پکڑے، فاتبعہ عمار، تو عمار نے ان کی متابعت کی، جب انہوں نے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کو نیچے کی جگہ پر لانے لگے تو وہ بالکل چلے آئے حضرت عمار، دونوں جلیل القدر صاحب بھی، حضرت عمار بھی حذیفہ بھی، جب ان کا دونوں ہاتھ پکڑ کے نیچے کی جگہ پہ لانے لگے تو ان کے چلے آئے، حضرت عمار چلے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمار کو معلوم تھا اس وقت یاد نہیں رہ گیا تھا، بس وہ ذرا زیادہ اونچی جگہ تھی تو چلے ان کے ساتھ، حتیٰ انزلہ حذیفہ، یہاں تک کچھ نیچی جگہ پر ان کو اتار لائے، عمار کو حضرت حذیفہ نیچی جگہ پر۔ اب اس کو کب تقریب میں سنیں گے آپ؟ خواب میں بھی نہیں سنیں گے، یہ صرف درسگاہ میں ہے، اس سے ہمارے علماء واقف ہیں، اس سے ہمارے طلباء واقف ہیں، اور اس سے ہمارے جو ہے مفتیان کرام واقف ہیں بڑے بڑے، کیونکہ عوام کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو نیچے چلے آئے، ان کو اتار لائے۔ وقام عمار من صلاتہ، جی صاحب، فلما فرغ عمار من صلاتہ، تو جب حضرت عمار ابن یاسر اپنی نماز سے فارغ ہوئے، پڑھا دیا انہوں نے، وہ امامت کر رہے تھے تو پڑھا دیا، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے عمار ابن یاسر، تو کیا ہوا؟ قال له حذیفہ، اب حذیفہ نے ان سے کہا، کیا کہا؟ الم تسمع، کیا آپ نے نہیں سنا؟ الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ حضور فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور فرماتے ہیں؟ اب حضور کا فرمانا، حدیث کوٹ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ حضور کی رہنمائی میں کرتے تھے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا تھا۔ اب چلی ہے مرضی، اور اتنے زور کی چلی ہے کہ آندھی بھی اتنی تیز نہیں چلتی، یہ سمجھ گئے؟ اب مرضی چلی، ہم جیسے چاہیں گے پڑھیں گے، پڑھیے آپ، پڑھیے آپ، کون آتا ہے آپ کے آڑے؟ آپ جو جیسے جی چاہو ویسے کرو، جو ندی تک حقیقت رہے افسانہ سکر۔ اس وقت ذرا بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، بس کہا کہ آپ نے سنا نہیں حضور کو فرماتے ہوئے؟ کیا کہتے تھے حضور؟ اذا امر رجل القوم، جب امامت کرے کوئی آدمی کسی قوم کی، یہ حضور نے فرمایا، جب امامت کرے کوئی آدمی کسی قوم کی، فلا یقوم فی مقام ارفع من مقام، تو امام قوم سے بہت اونچی جگہ پر نہ کھڑا ہو، دیکھا وہ برابر کھڑا ہوگا، نہ بہت اوپر کھڑا ہوگا نہ نیچے بہت کھڑا ہوگا، بالکل قوم کے ساتھ کھڑا، اس لیے کہ وہ قوم کے ساتھ ہے۔ جیسے قوم امام کی عزت کرتی ہے اسی طرح امام کو عوام کی عزت کرنی پڑے گی، اس کے برابر کھڑا ہونا پڑے گا، یہ دو طرفہ ہے، ائمہ کی عزت ہے نا، تو اسی طرح سے عوام کی بھی عزت ہے جو پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور عوام میں پیچھے خواص بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی بھی عزت ہے نا، بہت خاص خاص لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سلام پھیر کر کے کوئی عوام کی طرف پیٹ نہیں کر سکتا، فوراً رخ پھیرنا پڑے گا، لیکن جو نہیں جانتے اسے پیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ پہلے سے آ کے اسے بیٹھے رہتے ہیں، عوام کی طرف پیٹ کرنے کا حکم نہیں، یہ تو نماز کی وجہ سے امام کو آپ کی طرف پیٹ کرنی پڑتی ہے، اور پہلی صف کو جو ہے پیٹ کرنی پڑتی ہے دوسری صف کی طرف، یہ نماز کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی کسی کی طرف پیٹ نہیں کر سکتا۔ کیا حضور نے کیا ادب سکھایا ہے، عوام امام کا ادب تو اپنی جگہ ہے، لیکن مقتدی کا بھی خیال اتنا امام کو رکھنا کہ اس سے بہت اونچی جگہ پر نہ کھڑا ہو، نہ اس سے بہت نیچی جگہ۔ یہ حضرت عمار سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں؟ اس وقت جو ہے حدیثیں صرف سنی ہوئی آتی اور وہ سن کے سننی تھے، آئی بات سنا، حضور سے سنا تھا، وہ سننی تھے، اور ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا، اور ان کے قلوب و اذہان اتنے صاف ستھرے تھے، کہ جو سنتے تھے ان کو یاد ہی ہو جاتا تھا، بہت اچھا حافظہ تھا، صحابہ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ پھر وہ جسم کے کانوں سے حضور کی بات نہیں سنتے تھے، دل کے کانوں سے سنتے تھے، فوراً یاد کر لیتے تھے۔ وہ زیادہ تر علم سینہ کے قائل تھے، علم سفینہ نہیں، علم سفینہ یہ کتاب کی شکل ہے، علم پہلے سینے میں آیا پھر سفینے میں آیا، اللہ کی کتاب بھی پہلے سینے میں آئی پھر سفینے میں آئی، پڑھا نہیں کیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اس کتاب کو لے کر کے، ان آیات کو لے کر کے روح الامین اترا، کہاں؟ آپ کے قلب مبارک پر۔ دیکھو سب سے پہلے جو کتاب آئی حضور کے پاک دل پر اتری، لوح محفوظ سب سے پہلے، جب یہ دل پر اتری تو یہ کتاب دل میں ہی رہنا چاہتی، کباٹ کے اندر نہیں، اب لوگوں نے کباٹ میں بند کر دی، اس پر درد چڑھی ہوئی ہے، رمضان میں جھاڑتے ہیں اس کو، یا کوئی مر جائے
قرآن خوانی وغیرہ ہو تو جھاڑتے ہیں. کیا حالت ہے. ہاں کچھ بندگان قدسی ہیں جو روز تلاوت کرتے ہیں. دل کی صفائی کا کوئی نسخہ تلاوت کلام پاک سے بہتر نہیں ہے. روز پڑھو. اس لیے میں برابر تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب روز پڑھو. بھلے ایک رکوع پڑھو, ایک آیت پڑھو, لیکن روز پڑھو. صبح و شام پڑھو, دن اور رات کو پڑھو, سفر اور حضر میں پڑھو, مرض اور صحت میں پڑھو, جب تک دم میں دم میں پڑھتے رہو. تو وہ اپنے حافظے پر بھروسہ کرتے تھے. ان میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے بھی جو لکھنا اٹھنا جانتے تھے. کچھ لوگ لکھتے تھے, بہت کم تھے پڑھے لکھے لوگ. بس جب قرآن اتر رہا تو بہت کم تھے, تو وہ لکھ لیتے تھے. لیکن کاغذ پہ نہیں آیا تھا معاملہ. کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا. تو وہ سنے ہوئے تھے اور سنی ہوئی بات یاد رہتی تھی. تو کہا عمار تم نے نہیں سنا حضور سے؟ حضور فرماتے ہیں کہ امام جو ہے جس قوم کی بھی امامت کرے اس سے بہت اونچی جگہ پہ نہ کھڑا ہو. تم نے نہیں سنا؟ علم تسمع, آپ نے نہیں سنا. یہ عمار سے کہا حضرت حذیفہ نے. جب یہ بات کہی حضرت حذیفہ نے, تب آپ سنیے حضرت عمار کا جواب سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یا اسی کے مثل انہوں نے بات کی حضرت حذیفہ. فقال عمار, عمار نے کہا, کیا کہا؟ لذالک اتبعتک حین اخذت انا یدیا. کہا اسی لیے تو میں نے آپ کی پیروی کی جب آپ نے میرا دونوں ہاتھ پکڑ کر کے نیچے اتارا تو میں اتر گیا آپ کے اتارنے سے. اگر نہ سنا ہوتا تو اترتا کیسے؟ اب یاد آیا, جب انہوں نے کھینچا تب یاد آیا. ہو جاتا ہے کبھی سب ہو جاتا ہے. کہا اسی لیے تو میں نے پیروی کی کہ آپ جو ہے مجھے عملاً حدیث یاد دلا رہے ہیں. سنا حضور سے, انہوں نے بھی سنا تھا, مار نے بھی سنا تھا. کہا اسی لیے تو میں, نہیں تو میں اونچی جگہ سے آپ کھینچ رہے تھے بالکل نہیں ہٹتا وہاں سے. کہا حدیث کی پیروی میں نیچے چلا آیا. یہ تو جلیل القدر صحابیوں کا حضرت عمار کیا کہا, حضرت حذیفہ کا کیا, سبحان اللہ. کہا اسی لیے تو میں نے جو ہے آپ کی پیروی کی, آپ نے اتارا, ہم اتر گئے. رواہ ابو داؤد, اس روایت کو ابو داؤد نے. تو آج دوسری فصل سے 2 مہینے پڑھ دیا, تیسری جو ہے اس سے ڈیٹیل میں زیادہ آیا. سمجھ میں؟ تو مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے کہ آپ کچھ یاد نہ کر پائیں اور جلدی جلدی ختم کرو. تھوڑا تھوڑا آپ یاد بھی کر دیں, سبق بھی لے لیں تھوڑا تھوڑا. اتنے سبق دوں جیسے جتنا آپ کو اچھے سے یاد ہو سکے, اس پر عمل کر سکیں. تو اسی پر اکتفا فرمایا. آج کے دن دوسری فصل کی 2 حدیث انشاءاللہ دھیرے دھیرے جلدی ہی آپ یہ بیان بھی سن لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.